تلفظ ہو رہے تھے۔ آئیے میں آپ کو وادی خطابت کے اس ماحول میں لیے چلتا ہوں جہاں پر آپ ہندوستان کے بڑے سے بڑے خطیب سے ملاقات کریں گے۔ ایسے ایسے خطیب الحمدللہ آپ کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے کہ جن کے خطاب الحمدللہ پورے عالم میں سنے جاتے ہیں۔ ایسے ایسے خطبہ یہاں پر جلوہ افروز ہیں کہ جو الحمدللہ ایوان باطل میں زلزلہ پیدا کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ایسے ایسے خطیب الحمدللہ آپ کے روبرو یہاں انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ حضرات سامعین، یہ میدان خطابت، یہ فن خطابت دراصل خدا کی ایک عظیم نعمت ہے۔ خدا کی قسم اس عظیم نعمت کا کوئی کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ خدا کی وہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ اس عظیم نعمت کو ہر کسی کو نہیں دیتا، بلکہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ اللہ اپنے مخصوص بندوں کو دیتا ہے، اور جس کی ترجمانی شاعر کے شعر سے ہوتی ہے کہ خطابت گر وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت گر وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ تو آئیے اس پروگرام کا سب سے پہلا خطیب کہ خطابت بھی جس پر ناز کرتی ہے، خطابت بھی جس کی دہلیز پر دستک دیتی ہے، ایسا خطیب الحمدللہ ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ میں گزارش گزار ہوں بڑے ادب کے ساتھ شہنشاہ خطابت واعظ باکمال حضرت مولانا عاصم کمال میرٹھی جو میرٹھ سے تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نایاب خطاب سے ہم سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ آپ کا استقبال ہے کہ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک۔ وعلیکم السلام۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ، قابل قدر حضرات علماء کرام سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مدرسہ امدادیہ کے سالانہ اجلاس عام کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔
معزز سامعین کرام، انسان جب کسی چیز کی قدر کو نہیں پہچانتا اور اس کی عظمت کو نہیں جانتا تو اس کی وقت اور حیثیت اس انسان کے پاس کچھ نہیں رہتی۔ آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہوگا کہ ہیرے کی جو قدر ہوتی ہے وہ جوہر ہی جانتا ہے۔ یہ مزدوری کرنے والے، گھروں کی تعمیر کرنے والے، ان کے ہاتھ میں ہیرا دے دیا جائے تو وہ اسے پتھر کا ایک ٹکڑا سمجھیں گے۔ اور اردو کا ایک مشہور محاورہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ گدھے کو زعفران کی قدر کیا۔ گدھا تو زعفران کو ایک خاص سمجھتا ہے، اس کی حیثیت، اس کی ویلو اور اس کی عظمت گدھے کے پاس نہیں ہے۔ حضرات، اسی طرح آج یہ امت محمدیہ اپنے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جس مقام اور مرتبے سے نوازا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں دنیا میں۔ آپ کا مقام کیا ہے، آپ نے اپنے مقام کو پہچانا ہی نہیں، اس کا خمیازہ ہمیں کیا بھگتنا پڑا۔ آج آپ اپنا حال اور ہمارے معاشرے کا حال دیکھ لیجئے، کون سا چوراہا ایسا ہے، کون سی گلی ایسی ہے، کون سا راستہ ایسا ہے جہاں ہماری سانس ایک اچھے ماحول میں نکلتی ہے، کون سا راستہ، کون سا دوراہا اور کون سا چوراہا ایسا ہے جہاں اس امت پر ظلم نہ کیا جا رہا ہو، کون سی کنٹری اور کون سا ملک ہے اور کون سا شہر ہے جہاں مسلمان ایک شخص کی نگاہ سے نہ دیکھا جا رہا ہو۔ وہ امت جس کو ایک پلاننگ کے تحت ایک پوری سوسائٹی کو ایک ٹیررزم کے لقب سے ملقب کر کے اور تمام کو ایک جگہ بٹھا دیا گیا ہو، جس کی نشانی اور علامت دنیا کو بتا دی گئی ہو۔ آپ کو اگر یہ تمام چیزیں ملیں تو آپ ٹیررزم کا اور دہشت گردی کا لیبل لگا کر آپ آسانی سے نکل سکتے ہیں اور آپ اس کے اوپر اپنی جو چاہے دل کی تمنا کو اور اپنے الفاظ کو اس کے اوپر ڈھال سکتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ کا حشر ہمارا حشر یہ ہوا، لیکن آپ کا اور ہمارا مقام کیا ہے۔ آتا ہے روایت کے اندر کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، ایک ایک پیغمبر نے، ایک ایک نبی نے اس امت کے ایک ایک فرد کو طلب کیا، اللہ مجھے صدیق دے دے، اللہ مجھے عثمان دے دے، اللہ مجھے عمر دے دے، اللہ مجھے علی دے دے، اللہ مجھے حسین دے دے، اللہ مجھے امام اعظم دے دے، اللہ مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی دے دے، اللہ محمد بن قاسم دے دے، اللہ شیخ الاسلام دے دے، شیخ الہند دے دے، اللہ بختیار کاکی کو دے دے، اللہ حکیم الاسلام کو دے دے، اللہ حکیم الامت کو دے دے۔ ایک ایک فرد کو اللہ کی قسم ایک ایک پیغمبر نے، ایک ایک نبی نے جس طرح سے جمعے کے دن کو مانگا تھا، رمضان کے روزوں کو مانگا تھا، حج بیت اللہ کی اداؤں کو مانگا تھا اور صدقات اور دوسری چیزوں کو مانگا تھا، اسی طریقے سے ایک ایک پیغمبر نے، ایک ایک نبی نے اس امت کے ایک ایک فرد کو طلب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا، اللہ میری نبوت اور رسالت کو لے لیجئے، میں اپنی ذات کو مٹانے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے اس امت کے اندر نازل فرما دیجئے یا اس امت کو مجھے عطا کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا علیہ السلام
اللہ میں اپنی رسالت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اس امت کے اندر بھیج دیجئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آپ کی کتاب نازل ہوئی اور آپ نے اپنی کتاب کو تلاوت فرمایا، تلاوت فرمانے کے بعد آپ اللہ کے حضور اور دربار میں پہنچے، آپ نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہا، اللہ آپ نے جو مجھے کتاب عطا کی ہے میں نے اس کو تلاوت کیا، میں نے اس کو پڑھا، میں نے اس میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے جو آئے گی تو بعد میں، لیکن اس کا مقام، اس کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہوگا، جو بھلائی کا حکم کرے گی، برائی سے روکے گی، اور وہ آپ پر ایمان بھی لے کر آئے گی۔ اللہ مجھے وہ امت عطا کر دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، وہ امت تو میرے نبی کی امت ہے، میرے پیارے احمد کی وہ امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ میں نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ ایک امت آئے گی جو صدقات اور زکوٰۃ کے مال خود ہی کھائے گی، لیکن ان کو اس صدقات اور خیرات کے کھانے پر ثواب بھی ملے گا۔ اپنا مال خود کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی صدقے کا اور زکوٰۃ کا ثواب ان کو مل رہا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے اندر وہ صدقے کا مال خود نہیں کھایا کرتے تھے، زکوٰۃ کے مال کو، صدقے کے مال کو ایک پہاڑی پر لا کر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتی، سمجھا جاتا تھا کہ اس کا صدقہ، اس کی قربانی، اس کی زکوٰۃ قبول ہو گئی۔ جس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، جس کے مال کو جلایا نہیں جاتا، سمجھا جاتا تھا کہ اس کا مال حرام کا مال ہے، اس کی جائیداد اور اس کی تجارت جائز نہیں ہے، حرام کا مال ہے، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ تو یہ سب کچھ تھا، لیکن آپ صدقہ کرتے ہیں، اپنے عزیز کو دیتے ہیں، اپنا مال اپنے عزیز کو عطا کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ باپ اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے، ان کو پڑھا لکھا رہا ہے، اس کے اوپر اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ ایسی امت مجھے عطا کر دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ وہ تو میرے احمد کے لیے ہے، وہ امت تو میں نے اپنے احمد کے لیے دے دی ہے، وہ امت آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ پھر آپ نے کہا، اللہ میں نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی آئے گی جو 5 نماز پڑھے گی لیکن 50 نمازوں کا ثواب اس کو دیا جائے گا، ان کے گناہوں کا کفارہ ان کی نمازیں بن جائیں گی۔ وہ فجر کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں گے، فجر سے ظہر تک جو گناہ کیے نماز پڑھتے ہی معاف ہو جائیں گے، عصر کی نماز پڑھیں گے، ظہر سے عصر تک جتنے گناہ ہوئے سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے، اور پھر مغرب کی نماز ادا کریں گے، عصر سے مغرب تک جتنے گناہ کیے تمام معاف کر دیے جائیں گے۔ عشاء کی نماز اس امت کے فرزند ادا کریں گے، ان کی تمام گناہ عشاء تک کے معاف کر دیے جائیں گے۔ رات میں اپنے بستر میں اپنے جورو کی نماز کے اندر اور اس کے بیڈ کے اوپر سو رہا ہے، عشاء کی نماز سے پڑھ کر گیا اور فجر کی نماز کے لیے آتا ہے، نماز کے لیے اس کے بیچ کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ ایسی امت مجھے عطا کر دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، موسیٰ نہیں، وہ تو میرے نبی احمد کے لیے ہے، وہ امت میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اللہ اگر آپ یہ نہیں دیتے تو میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ وہ صرف نیت کریں گے، نیت کرنے پر ہی ان کو ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ ابھی انہوں نے کوئی عمل کیا نہیں، صرف نیت کی ہے اور اس کام کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ اگر وہ اس کام کو کر لیں گے، اپنی نیت کو پورا کریں گے، تو اب ان کو 10 گناہ عطا کیا جائے گا، ایک کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ ایک کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو 10 عطا کر
کرے گا۔ اللہ ایسی امت مجھے عطا کر دیجئے۔ اس پر ایک واقعہ ذہن میں آیا، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ جانتے ہیں رابعہ بصریہ کو، اس اللہ والی کو آپ نے بہت سنا ہوگا، بہت سے واقعات آپ نے ان کے سنے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس مہمان آئے۔ اللہ والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ کے فقیر ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر وقت ان کا چولہا جلتا رہتا ہے، ان کے یہاں مہمانوں کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے۔ جو آیا اس کے اوپر جو کچھ گھر میں ہوتا ہے لٹا دیا کرتے ہیں، اس کی میزبانی میں سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ مہمان آئے، خادمہ سے رابعہ بصریہ نے کہا دیکھیے کچھ میز کے اندر اور باورچی خانے کے اندر اگر کچھ ہے تو مہمانوں کی میزبانی کے لیے لائیے، ان کی ضیافت کے لیے لے کر آئیے۔ دیکھا صرف ایک روٹی پڑی ہوئی ہے ڈلیا کے اندر، کہا ایک روٹی ہے، مہمان زیادہ ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، اب یہ کیجئے کہ اس روٹی کو آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیجئے۔ خادمہ نے حکم سنا اور نکلی اور اس روٹی کو اپنے گلی میں باہر دیکھا کہ ایک مانگنے والا کھڑا ہوا ہے، اس کو عطا کر دیا، ایک روٹی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، من علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ جس نے کنڈا کھٹکھٹایا ہے، پوچھا کہ فلاں حاکم نے اور فلاں مالدار نے مجھے فلاں بادشاہ نے بھیجا ہے، آپ کے لیے کچھ ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ کہا خادمہ سے کہ اصول کیجئے۔ خادمہ نے لیا، دیکھا تو 5 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصریہ نے کہا کہ 5 روٹیاں ہیں، میں نے تو 10 روٹیوں کی امید سے صدقہ کیا تھا، اس لیے کہ اللہ ہم ایک دیں اللہ 10 عطا کرتا ہے، یہ صدقہ اور یہ جو مال اس نے بھیجا ہے یہ ہمارا نہیں ہے، اس کا خادم راستہ بھول گیا ہے، یہ کسی اور کا ہے، واپس کر دیجئے۔ خادمہ نے اس کو لوٹا دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ من دق الباب، کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ پوچھا کہ میں غلام ہوں فلاں کا، انہوں نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ کھانے کو وصول کیا تو دیکھا 7 روٹیاں ہیں۔ پھر حضرت رابعہ نے کہا کہ یہ کھانا ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے، آپ اس کو واپس کر دیجئے۔ وہ کھانا بھی واپس کر دیا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ آیا کھانا اور کہا کون ہے دروازے پر؟ کہا کہ میں غلام ہوں اور فلاں نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ حضرت رابعہ کو دے کر ہی آنا، یہ میں انہی کے لیے کھانا بھیج رہا ہوں۔ خادمہ نے جب کھانے کو وصول کیا تو دیکھا 10 روٹیاں ہیں۔ اب کہا کہ ہاں یقیناً یہ ہمارا کھانا ہے، یقیناً یہ ہمارے ہی گھر کے لیے اس نے بھیجا ہے، لاؤ مہمانوں کی ضیافت کے لیے مہمانوں کے سامنے اس کھانے کو پیش کرو۔ خادمہ نے کہا عجیب ماجرا ہے، آپ کا نام لیتے تھے جو 5 روٹیاں لے کر آئے تھے، 7 روٹیاں لے کر آنے والے نے بھی آپ ہی کا نام لیا تھا، آپ نے اس کھانے کو کیوں نہیں لیا؟ کہا کہ میں نے اسی وقت دل کے اندر نیت کر لی تھی، اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 عطا کرتا ہوں، 10 دو گے تو تمہاری بندی لے گی، اگر 10 نہیں دو گے تو تمہاری بندی نہیں لے گی، 10 آئے ہیں تو میں لے رہی ہوں، اگر 10 نہ ہوتے تو میں کسی بھی حال میں نہ لیتی۔ اللہ ایسی امت مجھے عطا کر دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ تو میرے پیارے احمد کے لیے ہے، اس امت کو میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ آپ نے کہا اللہ میں نے اس کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ وہ امت اپنی کتاب کی حافظ ہوگی، حافظ قرآن ہوں گے اس امت کے فرزند۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلی امتوں کے اندر تورات، زبور، انجیل، ان کے حافظ صرف انبیاء کرام ہوا کرتے تھے۔ پچھلی امتوں میں صرف نبی کو اپنی کتاب یاد ہوا کرتی تھی، کسی امتی کو وہ کتاب یاد نہیں ہوتی تھی۔ تو اس امت کے اندر حافظ اکرام ہوں گے، اللہ ایسی امت مجھے عطا کر دیجئے۔ کہا نہیں، وہ امت تو میرے احمد کے لیے ہے۔ آپ دیکھیے آپ ہی کے مدرسے کے اندر آج 7 سال اور 8 سال کے بچے، یہ معجزہ ہے، یہ کرامت ہے کہ اتنی کم عمر کے اندر حافظ قرآن تیار ہو کر آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمان
عثمانی صاحب نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ 2 کام میں نے دنیا کے اندر ایسے دیکھے. اس نے یہ کہا کہ شاید ایسا نہ کسی نے کیا ہے آج تک اور نہ شاید کوئی ایسا کر پائے گا. کہا اس شخص نے حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ سے کہ حضرت میں نے 3 دن کے اندر صرف قرآن کریم کا حفظ کر لیا. میرے ایسا ہوا کہ میں نے صرف 3 دن کے اندر قرآن کریم کا حفظ کیا ہے. اور دوسرا کام مجھ سے یہ ہو گیا کہ میں جب جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد سے نکلا تو میں نے شیشے کے اندر اپنے چہرے کو دیکھا اور مجھے لگا کہ میری داڑھی ایک مشت سے زائد ہے. تو میں نے اپنی داڑھی کو مشت میں پکڑا اور کینچی نیچے چلانا تھا, میں نے کینچی کو اوپر چلا دیا اور بالکل وہ میری جو تھوڑی ہے اس سے مل گئی. لوگ جب مسجد میں آیا تو میری طرف تعجب کے ساتھ دیکھ رہے تھے. تو ایسا بھی ہوتا ہے 3 دن کے اندر حافظ قرآن. آپ کہیں گے کہ یہ تو اللہ والے ہیں, آپ اس زمانے کا واقعہ کوئی سناؤ تو ہم جانے کہ اس زمانے میں بھی ایسا ہو رہا ہے. ارے جنگ آزادی کو ہم کہاں تک بھلا سکتے ہیں؟ ہماری قربانیاں اس ملک کے ساتھ, اس دھرتی کے ساتھ, اس مٹی کے ساتھ ایسی ہیں کہ اگر ہم بھولنا بھی چاہیں, ظالم اگر ہمیں بھلانا بھی چاہیں تو ہماری نسلیں اس قربانیوں کو, یہاں کی مٹی سے اپنے علماء کی خوشبو کو نہیں بھلا سکتی. جنگ آزادی کا موقع تھا, حضرت شیخ الہند جیل کے اندر تھے, آپ کے شاگرد شیخ الاسلام جیل میں تھے. آپ نے کہا جب رمضان آیا کہ قرآن کریم رمضان کے اندر کون سنائے گا؟ شیخ الہند کا معمول تھا کہ ہر رات میں وہ قرآن کریم سنا کرتے تھے, اپنے شاگردوں کو جمع کر لیا کرتے تھے اور ایک شاگرد رات میں قرآن کریم پڑھ کر سنایا کرتا تھا. طبیعت خراب ہے تب بھی نوافل کے اندر آپ ساری رات قرآن کریم سنا کرتے تھے. تو جیل کے اندر یہ سنت کیسے متروک ہو سکتی تھی؟ کیسے آپ اپنا یہ محبوب عمل چھوڑ سکتے تھے؟ کہا کہ حافظ قرآن ہے کوئی؟ کہا حضرت کوئی حافظ قرآن نہیں ہے. آپ کے شاگرد شیخ الاسلام نے کہا حضرت آپ دعا فرمائیں, میں روزانہ 1 پارہ یاد کروں گا اور تراویح کے اندر سنایا کروں گا. شیخ الاسلام صبح بیٹھتے شام تک 1 پارہ یاد کرتے اور رات کو تراویح کے اندر پڑھا کرتے تھے. رات کو تراویح کے اندر پورا پارہ, اب سے پہلے کبھی حفظ نہیں کیا, 30 دن کے اندر تراویح بھی پوری ہو گئی اور آپ نے قرآن کریم کا ختم بھی کر لیا. ارے میں زندہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں مسلمانوں. 3 سال پہلے آپ کو نوجوانوں کو اچھی طرح یاد ہوگا جب فلسطین کے اوپر بمباری کی جا رہی تھی تو وہاں فلسطین کے علماء نے, نوجوانوں نے کہا اللہ اس مصیبت سے, اس بلا سے ہمیں نکال دیجئے, اس کا کوئی تو راستہ ہوگا. تمام لوگ علماء کے پاس آ کر جمع ہو گئے. اللہ یہ پریشانیاں, یہ بلائیں اور دشمن کا اس طرح ہمارے اوپر وار کرنا, اللہ ہمیں اس سے نکالیے. علماء نے کہا کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کے حلقے لگائے جائیں, پورے ملک کے اندر حلقے لگائے جائیں اور بچے بوڑھے جوان سب ان حلقوں کے اندر شریک ہوں اور قرآن کریم کو سیکھیں. جب ہم قرآن کریم کو سینے سے لگائیں گے تو اللہ یہ جو وبا اور یہ جو بلا ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے, یہ جو عذاب مسلط ہمارے اوپر ہو رہا ہے, یہ رات دن رمضان کے مبارک مہینے میں جو بمباری کی جا رہی ہے, دشمن ہم سے دور بھاگ جائے گا, ہم سے ڈر جائے گا. 3 سال پہلے کی بات ہے, سارے ملک کے اندر کیمپ لگائے گئے. 40 دن کے اندر 50 دن کے اندر یہی نوجوان حفظ کر نکل رہے تھے. نوجوان بچیاں 40 دن کے اندر حفظ کر نکلتی تھی. مسلمانوں آپ کو کیا معلوم, ٹھنڈی فضا کے اندر اسی کے اندر سانس لینا, رمضان کے مبارک ایام میں ایام کو گزار لینا, آپ کی جوانی, آپ کا یہاں پر رہنا اور آپ کا وجود اتنا مقدس نہیں ہے جتنے وہ مقدس لوگ ہیں. ہم سے زیادہ طاقتور, حسن کے معاملے میں بھی ہم
हमसे ज्यादा, ईमान के मामले में भी हमसे ज्यादा। नौजवानों, घबराने की कोई, आप जो खुशी के अंदर मुलव्वस हो और यहाँ ख्वाब गफलत में जिंदगी गुजार रहे हो, हमारा कौन सा ऐसा अमल है कि जो हम उन तमाम चीजों में गिरफ्तार नहीं हो सकते? उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो आज सारी दुनिया की तवज्जो उनकी तरफ है और हर आदमी उनको नोचना चाहता है, उनके वजूद को खत्म कर देना चाहता है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, उनका वजूद भी रहेगा, वो भी रहेंगे। खैर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह वो उम्मत मुझे अता कर दीजिए जो अपनी किताब की हाफिज़ कुरान भी होगी। अल्लाह ने कहा, वो तो मेरे नबी के लिए है, मैं अपने नबी को अता करूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा अपने हवारियों के दरमियान, अपने असहाब के दरमियान अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजाइल, मनाक़िब, खुसूसियात बयान फरमा रहे थे। एक हवारी खड़ा हुआ, कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, वो नबी जिसको आप इस तरह से याद करते हैं, जिनके आप इस तरह फजाइल बयान करते हैं, हमें भी तो बताइए कि वो कैसे होंगे? क्या हमारी भी उनसे मुलाकात हो सकती है? नहीं, वो मेरे बाद आएंगे। उस हवारी ने कहा, आप अल्लाह के नबी हैं, मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं इसी दुनिया के अंदर उनको देखना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी, अल्लाह का नबी कोई चीज मांगे अल्लाह अता ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? उस हवारी को ये इजाजत दी गई कि आप अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत फरमाएंगे। तो आप देखा गया कि सबसे ज्यादा उम्र किसकी हुआ करती है? फरमाया कि सांप दुनिया के अंदर लंबी उम्र पाता है। तो हवारी उसी वक्त वो सांप की शक्ल में तब्दील हो गए और वहां से घूमते हुए सहरा की तरफ निकल गए। सहरा में अपनी जिंदगी गुजारते अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से मदीने की तरफ हिजरत करके जा रहे थे और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने शानों पर आपको बिठाया और एक ऊंची लंबी पहाड़ी पर आप चढ़ते हुए गार के अंदर पहुंचे। अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल, इस गार के अंदर कीड़े मकोड़े हैं, मैं इसको साफ कर दूं, आप बाद में इसके अंदर दाखिल होना। आपने उस गार को साफ किया, एक सुराख रह गया, आपकी चादर खत्म हो गई, तमाम सुराखों के अंदर आपने उस चादर को डाल दिया, एक सुराख बाकी बचा, आपने अपने पैर का अंगूठा लगाया, आप बैठे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने आपने टेक लेकर लिटा दिया और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब महवे ख्वाब हुए और आप सो गए तो वो सांप जिसने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत की दुआ की थी, दारुल उलूम के साबिक मुहतमिम हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तय्यब अलैहि रहमा ने ये वाक़या बयान फरमाया है कि जो सांप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैर में डंक मार रहा था, वो वही हवारी था। वो कह रहा था, मैं इतनी मुद्दत का सफर और इतना तवील सफर कर कर आपके दरमियान आया हूँ, ये अंगूठा मेरे दरमियान में क्यों हाइल हो रहा है? मैं इसको काट कर उस नबी की जियारत करना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने इतना लंबा सफर किया है। खैर, अंगूठा हटा, उस सांप ने अल्लाह के रसूल की जियारत की और वापस हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी तमन्ना की और कहा कि मेरे हवारियों, मैं आपको उनका नाम भी बताता हूँ, उनका नाम अहमद होगा। हजरात, रिवायत के अंदर आता है कि जब अल्लाह तबारक ताला ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया तो आपको पैदा फरमाने के बाद इस तमाम ज़ुर्रियत को जो चींटियों की शक्ल में थे, इस उम्मत का शराबी, इस उम्मत का कबाबी, इस उम्मत का जानी, इस उम्मत का फासिक, इस उम्मत का वो जो उलमा का ठट्टा करने वाला, औलिया का ठट्टा करने वाला, अंग्रेज का आलाए कार बनकर उलमाए किराम के दरमियान तफरका पैदा करने वाला, एक एक जर्रे जर्रे को अल्लाह ने उसी वक्त उठाया और छांट कर फरमाया कि जिस तरह तमाम मखलूक में आपकी शान मुमताज है, इसी तरह तमाम मखलूक में और तमाम दुनिया में मैंने इस उम्मत को आपके लिए मुंतखब फरमा दिया है। हजरात, आप कीमत नहीं जानते, आप कीमत नहीं जानते। सुबह नहार पेट अपने उस्तरे से, अपने ब्लेड से जब पेशाब की नाली में इस अल्लाह के नूर को तुम डालते हो, मेरे रब
रब की इज्जत और जलालत की कसम, आसमान के वो फरिश्ते जो इन नूरानी चेहरों को देखकर यूं कहते हैं सुभान मन ज़य्यन रिजाल बिल्लुहा, पाक है वो जात जिसने मर्दों को दाढ़ी के जरिए ज़ीनत बख्शी। और रिजाल कहा कि मर्द वो है जो चेहरे पर नबी की सुन्नत को रखता है, जो चेहरे पर नबी की सुन्नत को सजाता है। और रिजाल कहा जो दुनिया का कमीना, जो दुनिया को खुश करने वाला, चोरों को खुश करने वाला और दुनिया के हिजड़ों की नक्काली करने वाला, नबी के चेहरे को बिगाड़ कर और नबी के चेहरे से मुखालफत मोल लेने वाला और दुनिया के बदमाशों को खुश करने वाला, ये नहीं कहा बल्कि अर्रिजाल कि ऐसे शख्स की फरिश्ते तस्बीह पढ़ते हैं जो चेहरे पर नबी की सुन्नत को सजाता है, औलिया अल्लाह जैसे चेहरे को बनाता है। नौजवानों आज क्या आपने अपना हेयर स्टाइल अपना लिया है? किस तरफ आप निकलते जा रहे हो? दाढ़ी के अंदर कितने डिजाइन बनाए जा रहे हैं? आप सर के ऊपर कितने डिजाइन बना रहे हो? अरे सुअरों और खिंजीरों जैसी शक्लें बनाकर क्या मिलेगा? अरे कपड़े के ऊपर फैशन कर लेते तो कोई बात नहीं थी, शायद इतनी पकड़ न होती। आप दूसरी चीजों पर पहनने के ऊपर फैशन में आ जाते, खाने पीने में फैशन में आ जाते, इतनी पकड़ न होती। आपने नबी के चेहरे से मुखालफत मोल ले ली, नबी के चेहरे को ही बिगाड़ दिया। नौजवानों तौबा करो और इन तमाम चीजों से बाज आओ। जो नौजवान इस चीज के अंदर पड़ चुके हैं, अपने स्टाइल हर दिन बदल रहे हैं, इन चीजों से बाज आइए। आप देखिए कि आपका फैशन, आपका स्टाइल और आपका कुछ नया और कुछ कर गुजरने का जो अंदाज है वो किस तरफ जा रहा है, किससे मुखालफत मोल ले रहा है। नबी से जंग करोगे, अल्लाह से जंग करोगे, कहां जाओगे? दुनिया के अंदर खत्म कर दिए जाओगे। नौजवानों तौबा करने की जरूरत है। जब इस तरह होता है तो ये आसमान कांप जाता है, ये जमीन दहल जाती है, ये अल्लाह का अर्श थर्रा जाता है। मुसलमानों हम नहीं जानते कि अल्लाह ने कितना मकबूल, कितने फजाइल और खुसूसियात के साथ और मनाकिब के साथ हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है। हम यूं ही पैदा नहीं कर दिए गए, कोई जानवर नहीं है, कोई परिंदे नहीं है, कोई जो जमीन की कोई और दूसरी मखलूक नहीं है जो आसमान से बरस गई हो, जो जमीन से उग गई हो, बल्कि हमें अल्लाह तबारक तआला ने तमाम मखलूक में छांट कर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया है। आप उसमें हो। नबियों ने आने की दुआएं की, नबियों ने आने की तमन्नाएं की, अल्लाह मुझे उस उम्मत के अंदर भेज दीजिए, लेकिन अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल नहीं किया। आपको बिन मांगे इस उम्मत के अंदर भेजा है। कुछ तो मकाम आपका रखा होगा, कुछ तो खुसूसियत आपके अंदर होगी। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक तआला से कहा, अल्लाह मैंने हजारों मर्तबा इस उम्मत को मांगा था और बदले में मैं तौरात देने के लिए तैयार था, बदले में मैं अपनी किताब को कुर्बान करने के लिए तैयार था, बदले में मैं रिसालत को लुटाने के लिए तैयार था, बदले में मैं अपनी जात को मिटाने के लिए तैयार था। बारी ताला बतलाइए तो सही, इस उम्मत की क्या खूबी है, इस उम्मत के क्या फजाइल हैं, इस उम्मत की क्या खुसूसियात हैं। मैं देखना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, मैं पहचानना चाहता हूँ इस उम्मत के फजाइल, इसकी खुसूसियात, इसके मनाक़िब। अल्लाह तबारक तआला ने कहा, ए मूसा अपने सीनियर फरिश्ते जिब्राइल अमीन से इस उम्मत के बारे में पूछ लेना, वो सब कुछ अता पता दे देंगे। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हजरत जिब्राइल अमीन से मुलाकात हुई, पूछा इस उम्मत के फजाइल क्या हैं, इस उम्मत की खुसूसियात क्या हैं। कहा मियाँ ना पूछो इस उम्मत के फजाइल के बारे में, इस उम्मत की खुसूसियात के बारे में, इस उम्मत के मनाक़िब के बारे में। हजरत जिब्राइल अमीन ने कहा, हजरत मूसा एक मर्तबा अल्लाह ने मुझसे कहा, ए जिब्राइल तुम अर्श के सामने, अर्श के नीचे मेरे सामने सजदा करो। अल्लाह हुक्म दे फरिश्ता ना करे, ये नामुमकिन है। जिब्राइल अमीन सजदे में चले गए। सजदा कितना किया होगा? एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का, 1000 साल का। हजरात 70,000 साल तक आप सजदे में पड़े रहे। अल्लाह का हुक्म आया, जिब्राइल अपने सर को सजदे से उठा
उठाइए। आपने अपने सर को सजदे से उठाया और पूछा जिब्राइल क्या महसूस करते हैं? आपने कहा रब्बे कायनात आपका शुक्र है, एहसान है, आपकी मखलूक के अंदर चरिंदे परिंदे मलाइका में ज़मीन और आसमान की मखलूक में इतना खुलूस का सजदा किसी ने किया नहीं होगा। मेरे और आपके सजदे के अंदर रियाकारी हो सकती है। मेरा और आपका हज मुंह पर ला लब्बैक वाला सादई कहकर मारा जा सकता है। मेरा और आपका सदका बेकार हो सकता है। मेरा और आपका ज़कात देना बेकार हो सकता है। ये कौन है? ये जिब्राइल अमीन है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। चाहकर नाफरमानी नहीं कर सकते, चाहकर सजदे के अंदर पल भर का ख्याल नहीं कर सकते। और फरिश्ता भी कौन सा फरिश्ता, कैसा, जो पैगंबरों के पास वही लाया करता था, पैगंबरों के पास अल्लाह के अहकाम लाया करता था। अल्लाह जिस फरिश्ते को हुक्म दे तो अपने बाजू के एक अपने पर से एक पर के एक हिस्से से पूरी बस्ती को उठाए, आसमान पर ले जाए और वहां से ऊपर से उनको तबाह वो बर्बाद कर दे। इतना ताकतवर फरिश्ता, जो फरिश्ता आए और उसका एक पर मशरिक में हो तो दूसरा मगरिब में हो, ऐसा ताकतवर फरिश्ता अल्लाह के हुजूर सजदा कर रहा है। अल्लाह तबारक ताला ने पूछा ऐ जिब्राइल क्या ख्याल है, कैसा दिल के अंदर ख्याल रखते हो, क्या महसूस करते हो? आपने कहा ला उहसी सनान अलैक कमा अंता अफ़नैत अला नफ्सिक। रब्बे कायनात आपका शुक्र है, एहसान है, आपने हमें वो तौफीक दी है, आपने हमें वो ताकत और कुव्वत अता की है कि मैंने जो सजदा किया है आपकी मखलूक के अंदर कोई भी ऐसा खुलूस का सजदा, इतना लंबा सजदा और इतना बड़ा सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया जिब्राइल किस ख्वाब और ख्याल के अंदर हो? मैं आदम को पैदा करूंगा, जमीन के अंदर भेजूंगा, उनकी ज़ुर्रियत आएगी, पैगंबरों का सिलसिला चलेगा, आखिरी पैगंबर जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। उनके सहाबा नहीं, उनके अशरा मुबश्शरा नहीं, उनके बदर वाले नहीं, उनके ओहद वाले नहीं, उनके अंसार नहीं, उनके अस्हाबे खाना अहले बैत रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन नहीं, अहले अरब नहीं, अहले मक्का नहीं, अहले मदीना नहीं। ऐ जिब्राइल उस उम्मत का न सहाबी, न वली, न कुतुब, न अब्दाल, न मुहद्दिस, न मुफस्सिर, न फकीह, उस उम्मत का एक अदना आदमी जिसने कभी सजदे का मुंह ना देखा होगा, जिसने कभी इबादत के जायके को चखाना होगा, वो देखता है कि मस्जिद के अंदर मुसल्ली सजदे में गए हुए हैं, मस्जिद की तरफ दौड़ आता है और न उसको सजदे का पता, न उसको रुकू का पता, न उसको क़याम का पता, न उसको अव्वबीन और इशराक का पता। मुसल्लियों को सजदे में देखकर मस्जिद की तरफ दौड़ आता है और सच्चे दिल से या अल्लाह कहकर मुझे याद करता है। जिब्राइल मेरी इज्जत और जलालत की कसम, तेरे 70,000 साल के सजदे के मुकाबले में मेरे महबूब के उस अदना उम्मती के सजदे का नफा मेरे नजदीक ज्यादा कीमती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात आप कीमत नहीं जानते, आप गाना जानते हैं, आप सुनना जानते हैं। आपने मिलाद की महफिलों के, इस्लाह मुआशरा की मजलिसों के, शबे बारात की मजलिसों के, जिक्रुल्लाह की मजलिसों के मिजाज को खराब कर रखा है। आज कौमें कहां से कहां चली गईं? वो उम्मत जिसको पैगंबरों ने मांगा, नबियों ने मांगा, आज कहां पर खड़ी हुई है? किस तरह बेसरो सामानी के आलम में ना उसके ऊपर कोई साया उसको नजर आता है। आज खुले आसमान के नीचे वो खड़ी हुई है, ये सोच रही है कि शायद आसमान से अब अज़ाब ही हमारे ऊपर नाजिल हो जाएगा। ऐसे ऐसे मौके पर और ऐसे आलम में खड़े हुए आप देख रहे हो और ऐसी तन्हाई में आप खड़े हुए हो, जबकि आपका मकाम किया है और आप किस कदर बुलंदियां रखते हो। अरे आसमान की वो बुलंदियां और समंदर के अंदर उतनी गहराई नहीं है जितनी बुलंदियां और गहराई ये उम्मत मुहम्मदिया रखती है। और आज इस उम्मत के उलमा क़यामत तक आ जाएं, हमारी और आपकी तो क्या बात है, आपके अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम के जूतों से निस्बत रखने वाले आपके गुलामों की, आपके इर्द
گرد رہنے والے لوگوں کی، آپ کے اصحاب کے فضائل، مناقب، خصوصیات اتنی ہیں کہ اس وقت قیامت تک علماء ان کے فضائل کو نہیں بیان کر سکتے، لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہماری اپنی غلطی سے ہوا، ہم نے اپنے مقام کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کس لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے، ہمارا کام کیا تھا، ہمارا مقصد کیا تھا، ہمیں اس دنیا کے اندر کوئی غلامی کرنے کے لیے، دوسروں کو ووٹ ڈالنے کے لیے، دوسروں کی حکومتیں بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہ تو سردار قوم ہے، اس قوم کے اندر ہمیشہ بادشاہ رہے ہیں، ہم نے اس ملک کی نہیں بلکہ ساری دنیا کے تخت و تاج کی ہم نے ہی وراثت نبھائی ہے، اور ہم ہی وارث رہے ہیں، ہم ہی نے ساری دنیا کی حکومتوں کو چلایا ہے۔ وہ کون سی حکومتیں تھیں جنہوں نے سرحدوں کی دوریوں کو ختم کر کر ساری دنیا کو امن و امان اور شانتی کا گہوارہ بنایا تھا؟ وہ کون سی حکومتیں تھیں جنہوں نے ساری دنیا کے اندر عدل و انصاف کی مثال کو قائم کیا تھا؟ وہ کس کی حکومت تھی جب لوگ زکوٰۃ کو لے کر ساری دنیا کے اندر گھومتے تھے اور کوئی ایسا شخص نہیں ملتا تھا جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہ ہو، جو اس زکوٰۃ کو وصول کر سکے اور اس کا استعمال کر سکے؟ ایک شخص بھی ایسا نہیں ملتا تھا۔ یہ کس نے بنایا؟ یہ ماحول کس نے کریٹ کیا تھا؟ ایسے حالات کس نے بنائے تھے؟ ایسی حکومتیں کس نے بنائی تھی؟ نوجوانوں، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، آپ کے فضائل، آپ کے خصوصیات، آپ کے مناقب بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے مقام کو پہچانو، اپنے ٹائم کو پہچانو، آپ کس لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر، عاشق معشوق کے معاملے میں پڑھ کر، فلاں کی لڑکی کو چھیڑ کر، فلاں کے ساتھ آنکھ لڑا کر آپ زندگی گزار کر چلے جاؤ گے، آپ کا کام چل جائے گا؟ نوجوانوں، سوچو تو صحیح، آپ کہاں کھڑے ہو؟ ارے اس امت کا فرزند لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے آیا ہے، لڑکیوں کو آنکھ مارنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ لڑکیوں کو سڑک پر کھڑے ہو کر چھیڑتے رہیں، آپ کے یہ فضائل ہیں، آپ کو یہ کام شعبہ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ دل سے سوچ تو لیا کرو کہ آپ کتنا گناؤنا کام کر رہے ہیں۔ ایک بھائی جس کے بہن موجود، جس کے ماں موجود، جس کے اس کی بڑی موجود، پھر وہ ایسا کام دوسری بہن کے ساتھ جا کر کرتا ہے۔ نوجوانوں، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں بھی یہی دوپٹے والی، یہی حیا والی، یہی شرم والی موجود ہے، پھر ہم ایسا کام کر رہے ہیں۔ جب ایسا دل کے اندر خیال آئے اور آپ کے رنگے ہوئے بال، آپ کی کٹی ہوئی داڑھی اور آپ کے چہرے پر لگا ہوا میک اپ جب آپ کو اس طرف ابھارے کہ سامنے سے آنے والی لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر اور اس کے ساتھ دل لگی کر، تو اپنے فضائل کے بارے میں سوچ لینا، اپنے مناقب کے بارے میں سوچ لینا۔ اس حرکت کو کرنے سے پہلے اپنی ماں، اپنی بہن کے بارے میں سوچ لینا کہ میں اس دنیا کے اندر لڑکیاں چھیڑنے کے لیے نہیں بلکہ تخت و تاج پر بیٹھنے کے لیے، اس دنیا کے اندر سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں سرحدوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں امن و امان اور شانتی کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے حالات کو بیان کروں اچھا نہیں لگتا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بچہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا سے جڑا ہوا ہے، مجھ سے زیادہ آپ واقفیت رکھتے ہیں۔ یہ وہی دہلی ہے، یہ وہی دہلی کی سرزمین ہے جب 3 سال پہلے ظالم فلسطین کے اوپر بمباری کر رہا تھا، تو اسی شہر کی وہ خبر تھی کہ 30 روپے میں 35 روپے میں کمپنیاں اپنی کولڈ ڈرنک بیچ رہی تھی، لیکن نوجوان ان کو خرید کر نالیوں کے اندر بہا رہا تھا۔ آپ ہی تھے وہ مثال پیش کرنے والے، آپ ہی تھے ان ظالموں کا بائیکاٹ کرنے والے، آپ ہی تھے جنہوں نے کلی طور پر ایسے پروڈکٹ استعمال کرنے سے
سے منع کر دیا تھا کہ ہم ان کا یوز بالکل نہیں کریں گے، پھر آپ کیوں بھول گئے؟ کیوں اپنے اجداد کی وراثت کو بھول جاتے ہو؟ کیوں اپنے کام کو بھول جاتے ہو؟ کیوں اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہو؟ ہمارا مقصد ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، ہمارا فیوچر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر ہم برائٹ فیوچر چاہتے ہیں اور بہترین فیوچر پر گامزن ہونا چاہتے ہیں تو اپنے مقصد کو، اپنے مقام کو، اپنے فضائل کو، اپنی خصوصیات کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مبارک رات کے اندر ہمیں حوصلہ عطا فرما دے، ہمیں ہمت عطا فرما دے، اور ہم جن غلط روش پر اور جن غلط چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ ہمیں ان پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھیتوں کو دے لو پانی، بہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بڑی غور سے سن رہا تھا زمانہ، بڑی غور سے سن رہا تھا زمانہ، آپ ہی چل دیے داستاں کہتے کہتے۔ آپ تھے مقرر شعلہ بیاں، وائز بے مثال حضرت مولانا عاصم کمال میرٹھی، جو واقعی ولولہ خیز انداز میں آپ سامعین سے خطاب کر رہے تھے، اور اصلاح معاشرہ کے تعلق سے جو لب کشائی کی ہے وہ یقیناً بہت ہی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ حضرات سامعین، آئیے سلسلے کو دراز رکھتے ہوئے میں اور آگے بڑھتا ہوں اور میدان خطابت کے ایک عظیم شہسوار سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں۔ خدا کی قسم اس میدان میں، اس اسٹیج پر میدان خطابت کے ایک سے ایک شہسوار موجود ہیں، جنہیں آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کا دل جو پتھر بنا ہوا ہے موم ہو جائے گا۔ میں شعر کے ساتھ ان کا استقبال کرتا ہوں کہ ہنر یہاں سبھی کو حسب حال دیتا ہے، ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے، کسی کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے، ایسے ویسوں کو دیتا ہے وہ دولتیں، لیکن ایسے ویسوں کو دیتا ہے وہ دولتیں، لیکن نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے، نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے۔ وہ دے کے مرتبے جاہل گوار لوگ